خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ ایک مرتبہ پھر آج مغربی بنگال کی طرف آنا ہوا۔ آپ حضرات کے جوش اور جذبے کو دیکھ کے، دینی غیرت کو دیکھ کے خوشی محسوس ہوئی۔ اکثر جب کبھی بھی بہار اور بنگال کی طرف آنا ہوا تو جب کبھی بھی کسی آپ کی قدیم مسجد میں نماز پڑھی تو اس نماز کی ادائیگی کے ساتھ ایک بات کا احساس ہمیشہ ہوا، وہ پتہ نہیں آپ حضرات کو ہوا کہ نہیں۔ ابھی بھی ہم لوگ عشاء کی نماز میں یہاں آگے ایک مسجد میں گئے تھے، جتنی بھی مساجد آج سے 150-200 سال پہلے کی بنی ہوئی ہے اس علاقے میں، بہار میں، بنگال میں، آسام میں، ان کی خوبصورتی، ان کی قد و قامت، ان کے بنانے کا انداز یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو باپ دادا پردادا تھے وہ آپ سے بھی زیادہ بہترین مسلمان تھے۔ وہ عمارتیں کہتی ہیں جس طرح انہیں بنایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، جس محبت کے ساتھ ان کو تراشا گیا ہے، وہ عمارتیں اس بات کی آج گواہ دے رہی ہیں، ضعیف ہونے کے باوجود کہ جن لوگوں نے ہماری تعمیر کی ہے وہ ان سے بھی بہت اعلیٰ ترین مسلمان تھے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ یہ جو موجودہ مسلمان ہیں یہ بھی اپنے آب و اجداد کی طرح بہترین ہیں، ان کے پاس بھی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق، وہ کردار موجود ہو جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ پوری دنیا جو ہے گزشتہ 1450 سال سے ابو جہل نے ایک تحریک شروع کی تھی۔ ابو جہل نے ایک تحریک شروع کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ ختم کرنا ہے۔ عتبہ، ولید، امیہ، عبداللہ بن جدعان، ابو لہب، اس کے بیٹے، یہ جتنے بڑے بڑے اس وقت کے چودھری تھے مکہ المکرمہ کے، وہ سارے کے سارے ابو جہل کے ساتھی بن گئے کہ ہاں یہ جو تمہارا مشن ہے، یہ جو تم چاہتے ہو ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے دنیا کی، اسلام کی بات میں پہلے اگر دنیا کی تاریخ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو صف بندی کی گئی وہ دنیاوی لحاظ سے سب سے طاقتور ترین لوگ تھے۔ ان کے پاس دولت تھی، اقتدار تھا، طاقت تھی، حکومت تھی ان کے پاس، اور پھر ان مخالفین کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اتنی بڑی کہ نبی علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے مجبوراً ہجرت کا حکم آ گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ پھر اللہ کریم نے کائنات کو دکھایا ہے معجزہ۔ ابو جہل نے جو تحریک شروع کی تھی جس میں عتبہ بھی آیا، امیہ بھی آیا، ولید بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، جس میں کیسر و کسریٰ بھی آیا، پرویز بھی آیا، جس میں فرانس کے بادشاہ بھی ٹوٹے، جس میں برطانیہ کی ملکہ نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا ایک وقت میں آ کے، پھر
اللہ نے دکھایا نبی علیہ السلام کی معجزاتی طاقت جو تھی کہ دیکھو میرے نبی علیہ السلام کو دنیا کی تمام طاقتیں مل کے چاہتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج 2024 میں صبح کو سماترا ایک جزیرہ ہے انڈونیشیا کا، وہاں سے جب سورج نکلتا ہے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ چلتا رہتا ہے وقت اپنے لحاظ سے، لیکن آسان بند نہیں ہوتی. دنیا کے 210 تقریباً ملکوں میں کوئی رنگ اور نسل ایسی نہیں ہے جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے. یہ اتنا بڑا معجزہ کہ کائنات کی سپر پاور پیچھے رہ گئی. ابو جہل ہار گیا، عتبہ ہار گیا، ولید ہار گیا، پرویز زمین کے اندر مل گیا، فرانس کا بادشاہ رینالڈ ختم ہو گیا، ملکہ برطانیہ کی نسلیں ختم ہو گئی. آج برطانیہ کے گلی کوچوں میں اللہ اکبر کی سنائے ہو گئی. یہ جو اتنا بڑا معجزہ ہوا ہے یہ ہوا کیسے؟ یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے اس بات کو کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچے؟ اس کے اوپر کبھی گفتگو کی ہے؟ مانتا ہوں آپ گفتگو کرتے ہیں داڑھی پر، مونچھوں پر، پگڑی پر، پاجامے اونچا ہو نیچا ہو، اس کے اوپر نیت کیسے باندھنی ہے، اس پر یا رسول اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا، اس پر جس سلسلے سے، جس وجہ سے، جن نقشہ قدم پر چل کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، وہ وجوہات کیا ہے، وہ بنیاد کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی. اب اتنے لوگ بیٹھے، میں پنجابی ہوں آپ بنگالی، کچھ لوگ بہار سے آئے ہوئے ہوں. اب ظاہر سی بات ہے ہم میں کوئی مدینہ منورہ کا رہنے والا تو نہیں، ہم میں کوئی مکے کا رہنے والا تو نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا انقلابی معجزہ کائنات میں آج یہی ہے کہ پوری دنیا میں جتنی قومیں، جتنے رنگ ہیں، جتنے نسل ہیں، جتنی زبانیں ہیں، آپ کہیں چلے جائیں، فرانس، جرمن، ٹوکیو، ساؤتھ افریقہ، انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا، جاپان، امریکہ، اندلس میں جہاں مرضی چلے جاؤ، لیکن جب نماز کا وقت ہوگا 1 یا 2 مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں ضرور سنائیں گے. یہ پوری دنیا میں اسلام پہنچا کیسے بھائی؟ ہر جگہ تو جنگ نہیں ہوئی، ہر جگہ تو کوئی بڑا محاذ نہیں ہوا. پوری دنیا میں اسلام پہنچا کیسے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اسلام کا کون سا پیغام دیا، ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس بات کے اوپر گفتگو ہونی ضروری ہے اور اس راز کو لوگوں کو بتانا ضروری ہے تاکہ دین اسلام کی ان بنیادی باتوں کو ہم جان سکیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. پیچھے جانا ہوگا اگر بنیاد پتہ کرنی ہے کہ ہم مسلمان کیسے ہوئے، ہم تک دین کیسے پہنچا، ہمارے آبا و اجداد نے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیوں کرنی تھی، وہ کیا وجوہات تھی کہ لوگ قبیلوں کے قبیلے مدینہ المنورہ پہنچنے شروع ہوئے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، اس تاریخ کو ڈھونڈنا ہوگا، ان باتوں کو پڑھنا ہوگا، انہیں دیکھنا ہوگا کہ اس دور میں تھا کیا، ہوا کیا، نبی علیہ السلام نے آخر اس کو تبدیل کیسے کیا، کیا ہوا تھا اس دور. آئیے 1450 سال پیچھے چلتے.
کے گھر بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو باپ، بیٹی کا باپ جو ہے اس بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے زبردستی ماں کی گود میں